نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ان کی نمازوں تک کی انہیں کوئی خبر نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز ادا کرنے کا انہیں وقت نہیں ملتا۔ وقت تو ان کو ہی ملے گا جو اس کے لیے کوشش کریں گے، اور جو یہ چاہتے ہی نہیں کہ ہم نماز ادا کریں تو پھر ان کو اس چیز کے لیے وقت بھی نہیں ملنے والا، کیونکہ جو اللہ رب العزت کے حضور جھکنا چاہتے ہیں اللہ انہیں ہی اپنے در پر بلاتا ہے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر بہت زیادہ دکھاوا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب قبر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی بات آتی ہے تو نعرے تو خوب لگائے جاتے ہیں، نبی کے نام پر نعرے لگاؤ، ہم نے کبھی اس کے لیے منع نہیں کیا، کیونکہ یہ بھی عشق کی ایک دلیل ہے۔ لیکن نبی کے نام پر صرف نعرے لگا لینے سے ہی کیا ہماری بخشش ہو جائے گی؟ ہمارے آقا نے ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا، اگر ہم ان کاموں کو نہ کر کے صرف نعرے بازی ہی کو اپنا مقصد بنا لیں گے تو کیا یہ نعرے بازی ہمیں نجات دلوا سکتی ہے؟ آج محفلوں میں جب یہ ذکر ہوتا ہے کہ قبر میں ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوگا تو نوجوان جو ہیں وہ جھوم اٹھتے ہیں، ہر کسی کے زبان پر یا رسول اللہ کی صدائیں آ جاتی ہیں۔ لیکن عاشقوں کا کیا حال تھا؟ عاشقوں کا تو کلیجہ منہ کو آتا تھا جب یہ بات انہیں یاد آتی کہ قبر میں ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا ہے۔ اس 2 گز زمین کے ٹکڑے میں جب ہمارے آقا ہماری قبر میں تشریف لائیں گے، اتنے سامنے سے ہم ان کا سامنا کیسے کر پائیں گے؟ ہم تو اس قدر گنہگار ہیں کہ ہمیں معلوم تک نہیں کہ ہم دن رات میں کتنے گناہ کرتے ہیں، تو اس صورت میں ہم اپنے آقا کا دیدار کیسے کر پائیں گے؟ ان کا سامنا کیسے کر پائیں گے؟ یہ تو عاشقوں کا حال ہوا کرتا تھا، لیکن آج جو عاشق ہیں وہ تو دکھاوے کے عاشق بن چکے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمۃ الرضوان آج کون ہے جو ان کو نہیں جانتا؟ غوث اعظم جیلانی کے نام سے مشہور ہیں۔ جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، نبی پاک کے روضے کے قریب کھڑے نہ رہ سکے اور فوراً ہی جانے لگے تو پھر لوگوں نے کہا کہ عبد القادر کیا بات ہے کہ تم یہاں ٹھہرتے نہیں، نبی پاک کے روضے پر آئے ہو اور الٹے پیر جا کیوں رہے ہو؟ اس پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں کس منہ سے میرے آقا کے سامنے کھڑا رہ سکتا ہوں؟ کیا میں اس لائق ہوں کہ اپنے نبی کے دربار پر کھڑا رہ سکوں؟ میں تو اتنا گنہگار ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب عبد القادر جیلانی جیسے اللہ کے ولی جو کہ غوث العظم ہیں، جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آقا کے دربار پر کھڑے کیسے رہ سکتے ہیں، تو ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم جیسے گنہگاروں کا کیا حال ہونا چاہیے۔ اللہ والوں کا تو یہ حال ہوتا ہے، وہ تو گویا اپنی زبانوں سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شرم عصیاں سے سامنے آیا نہیں جاتا، کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں؟ لیکن آج ہم اس قدر گنہگار ہو کر کے بھی فخر سے جی رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں، اپنے نبی کو خوش کرنے والا ہم نے کوئی کام بھی کیا ہے؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ وہ نبی جو نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتاتے تھے، وہ نبی جنہوں نے نماز کو مومنوں کی معراج بتایا، ہمارے آقا تو معراج پر تشریف لے گئے تو وہ آسمانوں سے گزرے، لامکہ تک پہنچے، لیکن اپنی امت کے لیے معراج ہمارے آقا نے نماز کو ہی بنا دیا۔ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے آج نماز کا طریقہ تک نہیں جانتے۔ وہ نبی جو نماز تحفے میں اپنی امت کی بخشش کے لیے لے کر کے آئے، جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ دن اور رات میں کتنے وقت کی نماز ہے تو اللہ اکبر، کچھ دانشور لوگ ایسے بھی ہیں کہ دنیا کی تعلیم تو حاصل کر لی لیکن دین کے بارے میں اتنا تک انہیں خبر نہیں کہ دن اور رات میں کتنے وقت کی نمازیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ کتنے فرض ہیں، کتنی سنتیں ہیں
ہیں تو انہیں یہ تک خبر نہیں ہوتی کہ ایک نماز میں کتنے فرض اور کتنی سنتیں ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے کسی نوجوان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے نبی کا نام کیا ہے تو وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، وہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، یہ کیسا عشق ہے تمہارا۔ عشق تو ایسا ہوتا ہے کہ عاشق کا نام زبان پر جب تک نہیں آتا تب تک دل کو سکون نہیں ملتا، اور یہ کیسے عاشق رسول تم بنے پھر رہے ہو کہ تمہیں اپنے رسول کا نام تک معلوم نہیں۔ ان کا کلمہ پڑھتے ہو لیکن ان کی لائی ہوئی نماز کا طریقہ تمہیں معلوم نہیں، نماز کتنے وقت کی فرض کی گئی تمہیں یہ تک معلوم نہیں۔ کیا یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں؟ وہ مہربان آقا جو ہماری خاطر دن رات روتے رہے، جو دنیا میں تشریف لائے تو ربی حبلی امتی کہتے ہوئے تشریف لائے، جب دنیا سے جانے کا وقت ہوا زبان مبارک ہل رہے تھے، ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، صحابہ کرام نے جب کان لگا کر کے سنا تو آپ نے یہ سنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے ہم گنہگاروں کی بخشش مانگ رہے ہیں۔ ان سے زیادہ مہربان کوئی ہو سکتا ہے کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو ہماری فکر تھی اور دنیا سے جانے لگے تو بھی ہماری فکر تھی، مگر ان کا امتی کہلانے والا آج سحری کھا کر کے سونے کے فراق میں ہوتا ہے کہ ابھی فجر میں بہت وقت ہے، ابھی سو لیتا ہوں، اور سوتا بھی ایسا ہے کہ سونے میں فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ وہ محبوب جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اور صرف ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اور وہ ہماری اتنی فکر کیا کرتے تھے کہ غاروں میں جا کر کے اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے اور ہم گنہگاروں کی بخشش مانگتے، ہمارے لیے روتے، اور ہم آج ان کا نام تک نہیں جانتے، ان کی لائی ہوئی نمازوں سے بھی غافل ہیں۔ اگر فجر پڑھی ہے تو ظہر کی خبر نہیں، اگر ظہر پڑھی تو عصر کی خبر نہیں، اگر عصر پڑھ لی تو مغرب کا پتہ نہیں، اور اگر مغرب پڑھ لی ہے تو پھر عشاء کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہماری نمازوں کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اگر کسی کو تحفے میں کوئی چیز دی جاتی ہے تو اسے سنبھال کر رکھا جاتا ہے، اور نماز سے بڑھ کر کے کیا تحفہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایسا تحفہ ہے جو ہماری ضمانت کے لیے ہے، جو ہمیں جہنم سے نجات دلانے کے لیے ہے، تو اس سے بڑھ کر کے اور کون سا تحفہ ہو سکتا ہے؟ لیکن آج ہم اس تحفے کو پسے پشت ڈال چکے ہیں، ہمیں اپنی نمازوں کی خبر نہیں، ہمیں 5 وقت اللہ کا منادی بلا رہا ہوتا ہے لیکن ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی۔ وہ محبوب جو کہ ماہ رمضان المبارک کے استقبال میں ماہ شعبان کے روزہ رکھا کرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ روزے اگر کسی مہینے میں رکھا کرتے تھے تو ماہ شعبان میں رکھا کرتے تھے، اور وہ اس لیے رکھتے تاکہ ماہ رمضان کا استقبال کر سکے۔ ماہ رمضان کے آنے پر خوف سے آپ کے چہرے کی رنگت بدل جایا کرتی تھی، لیکن آج ان کے امتی جلدی جلدی سحری کرتے ہیں تاکہ ان کی نیند پوری ہو سکے، سحری کھا کر کے سو جاتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فجر بستر میں گوا دی، ظہر کھیل کود میں، عصر کا وقت ہوا تو افطار کی تیاری میں لگ گئے کہ کہیں کچھ کمی نہ رہ جائے، مغرب کا وقت ہوا تو مغرب جو ہے وہ افطار میں گوا دیا، اور جب عشاء کا وقت ہوا، عشاء کی نماز، تراویح کی نماز تو دور، عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو رات کے کھانے میں لگ گئے اور ساری نمازیں قضا کر دی۔ صرف تمہارے بھوکے اور پیاسے رہ جانے سے اللہ رب العزت تم سے خوش نہیں ہونے والا۔ بھوکے اور پیاسے تو وہ لوگ بھی رہتے ہیں جو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تو تم اللہ پر ایمان لا کر کے بھی اگر صرف بھوکے اور پیاسے رہو گے اور اس کے حضور سجدہ کرنے سے بھاگو گے تو پھر تمہاری یہ بھوک اور پیاس اللہ کے نزدیک کسی قدر و قیمت کی حامل نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ماہ رمضان المبارک آتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی رنگت بدل جایا کرتی تھی، اس فکر میں کہ کہیں عبادت میں کمی نہ رہ جائے، کہیں ماہ رمضان المبارک کی قدر کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ماہ رمضان المبارک آتا ہے
ہے تو صرف کھانے پکانے کی ہی فکر ہوتی ہے، یہی فکر ہوتی ہے کہ افطار میں کمی نہ رہ جائے، یہی فکر ہوتی ہے کہ سحری میں کمی نہ رہ جائے، اور یہی فکر ہوتی ہے کہ عید کے دن اچھے سے اچھا لباس ہم پہن سکیں۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو ماہ رمضان المبارک کے روزوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھوک برداشت نہیں ہوتی، ہمیں غصہ آنے لگتا ہے بھوکے رہنے سے، اس طرح کے بہانے تراشتے ہیں اور ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو جان بوجھ کر کے قضا کرتے ہیں، صحت اور تندرستی ہونے کے باوجود قضا کرتے ہیں، جبکہ شریعت نے اگر روزے کی قضا کی اجازت کسی کو دی ہے تو وہ مریض کو دی ہے، اگر اللہ رب العزت نے کسی کو اجازت دی ہے روزہ قضا کرنے کی تو مسافر کو دی ہے، ان کے علاوہ اللہ رب العزت نے اور کسی کو بھی روزہ قضا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ تندرست لوگ ہیں اور روزہ رکھنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھوک برداشت نہیں ہوتی، اور وہ لوگ اگر روزہ رکھ بھی لیتے ہیں تو افطار کا وقت ہوتے ہی انہیں دعا کرنی چاہیے، لیکن دعا کرنے کے بجائے بار بار گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں، گھڑی کے کانٹے کو دیکھتے رہتے ہیں کہ جلدی سے وقت ہو جائے، جلدی سے اذان کی آواز ہمارے کانوں میں آ جائے تاکہ ہم روزہ افطار کر سکیں۔ تمہارے اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا تمہیں افطار کے وقت کی اگر فضیلت معلوم ہو جائے تو افطار کے وقت کا تم انتظار کرو گے اور اس وقت دعائیں کرو گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے امتی کو یہ پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان المبارک کیا چیز ہے تو وہ یہ خواہش کریں گے کہ سارا سال ماہ رمضان المبارک ہی ہوتا، لیکن یہ چیزیں ہم سے چھپا کر کے رکھی گئیں، اس کے باوجود بہت ساری فضیلتیں ہمیں بتائی گئیں، لیکن ان چیزوں کے باوجود بھی ہم اس کو سمجھتے نہیں، اس کی قدر و قیمت نہیں کرتے۔ افطار کے وقت کی فضیلت تو اتنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے کلام فرما رہے تھے اور اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اے میرے اللہ، کیا جس طریقے سے میں تجھ سے کلام کر رہا ہوں کیا اتنا قرب تو اپنے کسی اور بندے کو بھی عطا کرے گا؟ اس پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے جن کی امت کو میں ایک مہینہ عطا کروں گا، اور اس مہینے میں جب افطار کا وقت ہوگا اس وقت وہ بندے جو دعا کریں گے، وہ جو کچھ بھی کہیں گے، تو جس طریقے سے میں تیری بات سن رہا ہوں اس طریقے سے میں اس کی بات بھی سنوں گا، جتنا تو میرے قریب آج ہے وہ اتنے قریب میرے اس وقت وہ بندے ہوں گے۔ لیکن ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں، ہمیں افطار کے وقت دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ افطار کے وقت اللہ رب العزت ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ اس وقت ہم اپنی جو بھی ضروریات ہوں گی ہم اگر اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو وہ ضرور ہماری جھولی بھرے گا، ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، لیکن یہاں فکر تو یہ لگی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی اذان ہو جائے تاکہ ہم روزہ کھول سکیں۔ میں آپ کو یہاں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے ایک روزہ بھی ترک کرتا ہے بغیر عذر شرعی کے تو پھر اگر وہ 500 سال بھی لگاتار روزہ رکھے گا تو ماہ رمضان المبارک میں روزے کی جو فضیلت ہے، روزے کا جو ثواب ہے، وہ ثواب اسے نہیں مل سکتا۔ تو سوچیں کہ ہم کتنی قیمتی چیز کو گوا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ماہ رمضان المبارک کے 30 دن مغرب کے وقت 10 لاکھ گنہگار بندوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں جہنم سے نجات ہی تو چاہیے، ہمیں تو یہی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے، ہمیں جنت میں اپنا قرب عطا کرے، اپنے محبوب کا پڑوس عطا کرے۔ تو اس کے لیے ہمیں اس کے احکام پر چلنا بھی ہوگا، ہمیں صرف یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے سے ہمیں نجات نہیں ملنے والی، ہمیں اس نبی کی سنتوں پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ اس نبی نے جب نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا ہے تو ہمیں بھی نماز کو اپنے دل کا سکون بنانا ہوگا۔ وہ نبی جو ماہ رمضان کے استقبال کے لیے ماہ شعبان سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، اس نبی کو خوش کرنے کے لیے ہمیں ماہ رمضان المبارک میں خلوص کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے۔
آج ہم نے روزہ تو صرف اسی چیز کو سمجھ رکھا ہے کہ ہمیں صبح سے لے کر کے شام تک بھوکے اور پیاسے رہنا ہے، تو اور یہی ہمارا روزہ ہے۔ کیا اسی کو روزہ کہتے ہیں؟ روزے کا مطلب تو ڈھال ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ تو کس چیز سے ڈھال ہے؟ روزہ گناہوں سے ڈھال ہے۔ گناہوں سے ہمیں بچانے کے لیے روزے کو اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان بھیجا، ماہ رمضان المبارک کو ہمارا مہمان بنا کر کے بھیجا، تاکہ ہم اس ایک مہینے میں عبادت کریں اور گناہوں سے چھٹکارا پا سکیں۔ لیکن عبادت بھی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ گناہ بھی ہو رہے ہیں۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور زبان سے کلمہ کے بجائے گالیاں نکلتی ہیں، فلمیں اور ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، روزہ رکھ کر کے گانے سنے جا رہے ہیں، روزہ رکھ کر کے نہ جانے کون کون سے گناہ کیے جا رہے ہیں۔ روزہ رکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ پیٹ کا روزہ رکھا ہے، کہ کھانا پینا منع ہے۔ روزہ تو ہماری زبان کا بھی ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو گالی نہ دیں، ہم اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہ نکالیں، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم غیبت نہ کریں۔ روزہ تو ہمیں اپنی آنکھوں کا بھی رکھنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے کوئی غیر شرعی چیز کی طرف نہ دیکھیں۔ روزہ تو ہمیں اپنے کانوں کا بھی رکھنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے کانوں سے کوئی غلط بات نہ سنیں، گانے وغیرہ نہ سنیں۔ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا مطلب نہیں، روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے پاک و صاف کر دیا جائے۔ تو جب ہماری زبان گناہ کرتی رہے گی، ہمارے کان گناہ کرتے رہیں گے، ہمارے ہاتھ پاؤں گناہ کرتے رہیں گے، تو ہمارے پیٹ کے بھوکا اور پیاسا رہنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ اگر ہمیں روزہ رکھنا ہے تو مکمل طور پر رکھنا ہوگا۔ بھوک پیاس تو برداشت کرنی ہی ہے، کیونکہ جو لوگ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں وہ بھوک اور پیاس کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں، وہ ان کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں جن کو کھانا میسر نہیں ہوتا، جن کو پینے کو پانی میسر نہیں ہوتا۔ اس لیے تو روزہ ہم پر فرض کیا گیا، تاکہ ہم دوسروں کی تکلیف کو سمجھ سکیں۔ اور میں گزارش کرتی ہوں کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ زیادہ لوگ ان باتوں کو سمجھ سکیں۔ اور روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا مطلب نہیں، بلکہ روزہ ہر چیز کا ہونا چاہیے، اس بات کو سمجھ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔